صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. جان محترم، کل آپ کی خدمت میں مکروہات موضوع عرض کیے تھے جو آپ کو یاد ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا، پانی میں اسراف نہ کرنا، اور چہرے پر زور سے پانی نہیں مارنا، اور وضو کے درمیان بات نہیں کرنی. یہ ذرا پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور نیا پانی لے کر 3 دفعہ مسح نہیں کرنا. یہ سب مکروہات ہیں، ذہن میں رکھیں. اب آپ وضو کے اقسام سنیں کہ وضو کی پہلی قسم ہے الوضو علی 3 اقسام. وضو کی 3 قسمیں ہیں. الاول فرض، پہلا وضو فرض ہے. کس پر؟ علی المحدث، جو کہ وضو ہو، جس کا وضو ٹوٹ جائے اس پر وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہے. کس کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے. ولو کانت نفلا، اگرچہ وہ نماز نفل بھی آپ نے پڑھنے ہوں. ولصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ کے لیے بھی وضو فرض ہے. وسجدۃ التلاوت، اور جب قرآن مجید کا سجدہ آپ کریں گے اس وقت بھی آپ پر وضو فرض ہوگا. بغیر وضو کے نہ سجدہ تلاوت اور نہ ہی نماز جنازہ. البتہ اتنی بات ہے کہ جنازہ کھڑا ہو گیا، اگر وضو کرے تو جنازہ ختم ہو جائے گا، وہ تیمم کر کے شریک ہو سکتا ہے. صرف جنازہ. اسی طریقے سے جنازے کے اندر 1-2 تکبیریں ہو گئیں اور وضو ٹوٹ گیا، کہیں بیٹھ کر تیمم کر کے پھر کھڑا ہو جائے، جنازہ تکبیروں میں شریک ہو جائے. اب جب وہ جس چاہے آخری تکبیر میں بھی شریک ہوا، اس کے بعد امام نے سلام پھیرا. امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب وہ کیا کرے گا؟ سلام نہیں پھیرے گا، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر فوراً سلام پھیرے. دعاؤں میں مشغول نہ ہوتا کہ جنازہ اٹھا لیا جائے. تو جنازہ اٹھ جائے سامنے سے، اس بہت جنازہ ختم ہو جاتا ہے. میت کو اٹھا لیا جائے، میت کو سامنے سے اٹھا لیا جائے، پھر جنازہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو جو آپ پیچھے آیا اس وقت جلدی تکبیر دے کر سلام پھیر دی. جس جگہ تے کھڑا آدمی جنازہ اسی جگہ تے وضو کا ٹوٹ جائے تو اسی جگہ تے تجمع کر جگہ پاک ہونی ہے. اگر وہ گھاس وغیرہ ہوگی تو وہ ہو جائے نہ، گھاس پر نہیں ہوگی، ہوگی زمین پر یا دیوار ہو سامنے اس پر، یا پاس کوئی گڑا لوٹا پڑا ہو اس پر. پھر اس میں باہر نکلنا پڑے گا. نہیں تو پھر باہر فوراً نکل کر کے جلدی تیمم کر کے پھر شریک ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے اس وقت اجازت ہے. اور یہ بھی خطرہ ہو کہ جنازہ ختم ہو جائے گا تو پہلے بھی تیمم کر کے شریک ہو سکتا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ فرض کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے، اگرچہ نفل ہوں، نماز جنازہ کے لیے اور سجدہ تلاوت کے لیے، مسجد قرآن اور قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے. ولو آیتن، اگرچہ 1 آیت بھی ہو اس پر ایسے بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اخبار میں آیت آ گئی ہے
اب آپ کو وضو نہیں ہے تو اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ادھر ادھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اس پر بھی وضو آدمی نہ رکھے۔ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اس پر فیصلہ فرما چکا ہے۔ اس واسطے بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چھوٹی کتاباں جڑی دعاواں جڑی لکھی ہوندی ہیں، اگر چھوٹی کتابیں ہوں ان کے اندر دعائیں ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آیت کوئی آ جائے تو اس پر ہاتھ نہ رکھے، ویسے یاد پڑھتے رہیں، جتنا یاد کر سکیں وہ یاد ہے، آیت پر ہاتھ نہیں رکھنا۔ یہ تو ہو گیا وضو فرض۔ دوسری قسم ہے وضو کی بثانی واجب، دوسری قسم ہے کہ وضو کا کرنا واجب ہے۔ وہ کس واسطے؟ للطواف بالکعبہ، کعبہ شریف کا جب طواف کریں، چاہے طواف زیارت ہو، چاہے طواف ودا ہو، یا چاہے وہ سنت ہو، یا چاہے نفلی طواف ہو، بغیر وضو کے آپ کریں گے تو دم بھی پڑ جائے گا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اس وضو کے ساتھ ہم نے طواف کرنا ہے۔ سعی کے لیے وضو مستحب ہے۔ سعی ہے نا، صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں، صفا پر آپ چلے، وضو نہیں ہے تو وضو اس کے لیے مستحب ہے، سعی ہو جائے گی، لیکن وضو اولا ہے کہ وضو کے ساتھ ہی سعی کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوڑنا صفا مروہ کے درمیان، اسی لفظ ہے سعی۔ سمجھائی بات ہے؟ تو اب آپ سمجھ گئے کہ واجب صرف کس کے لیے؟ طواف کعبہ کے لیے۔ تیسری قسم اس کی ہے مستحب، وہ کیا ہے؟ للنوم علی طہارت، کہ جب آپ سونے لگے رات کو تو وضو کر کے سوئیں۔ اگر رات کو فوت ہو جائے تو جس انسان کو موت آئے وضو میں، اس کے روح کو اجازت ہوتی ہے، جب مومن کے روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فرشتے لے گئے نا اوپر، اپنے اپنے مقام کی بات ہے، کوئی ساتویں آسمان پر گیا، کوئی آگے سدرۃ المنتہا سے آگے چلا، کوئی عرش اللہ کے آگے چلا گیا، کوئی عالم رقہ سے آگے چلا گیا، کوئی حجابوں کو پار کرتا ہوا چلا گیا، عین حضرت حق کے دربار میں سجدہ کر دیا۔ تو یہ وضو کے ساتھ سونا اس واسطے کہ زندگی کا پتہ نہیں کہ یہ ہماری نیند آخری ہی ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى۔ رات جب ہم سوتے ہیں نا، قرآن مجید فرما رہا ہے تمہارے بدن سے جو روح امر ربی ہے نا، نفس تو باقی ہے، اگر خون چل رہا ہے، وہ روح امر ربی جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو حدیث میں آیا کہ جب انسان وہ نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے میں سو جائے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو اس کا روح میرے سامنے بدن سجدے میں پڑا ہے۔ یعنی سجدے کے اندر نیند آ جانا، یہ خدا اس پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ، لیکن نیند اسی کو آئے گی جو رات بھر نماز پڑھے گا۔ تو بات تو یہی ہے نا، ہر آدمی تو نہیں نیند میں آ جاتا، تو یہ جب نیند آ جائے گی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے پر کہ روح اس کا میرے پاس ہے اور وجود سجدے میں ہے۔ تو فلہذا جب انسان سوتا ہے تو روح چلا جاتا ہے، اب روح کے آثار اس پر قائم رہتے ہیں جس سے حیات کا تعلق ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اسی نیند کے اندر اس کو موت دے دیں تو فیمسک الذی قضی علیہ الموت، اس کو اللہ وہی روک لیتے ہیں تو یہیں ٹھہر جا، اب اس پر موت آئے گی، پھر اس وقت اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہر رات جب سوتے ہیں نیند آتی نہیں جب تک کہ روح موجود ہو۔ جنت میں چونکہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ برابر کا ہوگا بلکہ غلبہ ہوگا، تو جنت کے اندر نیند ہی کوئی نہ ہوگی، نہ جہنم میں عذاب کی وجہ سے نیند ہوگی، عزیز ہوگی۔
حاجی صاحب نے مسئلہ کہ سجدے میں نیند آ جائے تو نماز تو نہیں ٹوٹ جائے گی، وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا. مسئلہ سمجھ رہا ہوں. نماز کی کسی حالت میں نیند آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. کھڑے میں نیند آ جائے وضو نہیں ٹوٹے، اگر گر گئے تو وضو ٹوٹے گا. رکوع میں نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سجدہ میں آ جائے تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ کسی حالت میں گر جائے، چاہے رکوع میں چاہے سجدے میں، ایسے گر گیا بس گرنے کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا. جب تک اس حالت میں پڑا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور جتنا سجدہ لمبا کر کے پڑا ہے، نیند آ گئی ہے، جب بھلارو وہ ترغی نماز شروع کر دے، ظاہر وہ نماز کی آگری شروع کر دے. پھر چلا دی کہ نہیں؟ اچھا اب آپ سمجھ گئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہو گیا مستحب. نیند کے واسطے وضو کر کے سونا کس واسطے ہے کہ نیند کے یعنی موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے. بعض سوتے ہیں جو قیامت کے دن اٹھے گی. نیند آئی موت آئی، اب قیامت کے دن اٹھے گا. یہ تو ہو گیا مستحب ایک. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، جب وضو سے سو کر اٹھا ہے اور جاگا ہے نماز کے لیے، چاہے تہجد کے لیے یا چاہے فجر کی نماز کے لیے، اس وقت پھر وضو کرنا بھی مستحب ہے. یا سونا ہے تو پھر بھی وضو کر کے سونا مستحب ہو جائے گا. بات ذہن میں. اور فرمایا وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور وضو پر ہمیشہ رہنا یہ بھی مستحب ہے. جو وضو جس کا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ باوضو رہنے والا ہوگا، اس کو موت شہادت کی بہت بڑھ جائے گی. اتنا بڑی نعمت ہے. لیکن مشکل ہو گئی، جیسے ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد پیشاب کر رہا، وضو کیا کرے گا؟ جس کا وضو ٹھہر سکتا ہو وہ وضو میں رہنا اس کا سب سے زیادہ بہتر ہے. جب بھی وضو میں رہنا خود بخود عبادت ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اور پھر یہ ہے جی بل وضو علی الوضو، اور وضو پر وضو کرنا، یعنی آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، وضو آپ کا موجود تھا، عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے پھر اسی وضو پر دوسرا وضو کیا ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے. یہ کمال نہیں کہ میں ظہر سے وضو کروں اور عشاء تک چلا جاؤں اسی وضو سے، بلکہ اولا کیا ہے وضو پر وضو کرو، اس میں نور بن جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے 5 اعضاء بالکل نور اور سارے کے سارے سفید ہوں گے. چہرہ، دونوں بازو، دونوں پاؤں، 5 ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا یہی نشانی میرے امتی کی ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے. صحابی نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں کہ یہ میری امت ہے تاکہ آپ حفاظت فرمائیں؟ فرمایا تمام امتوں کے اندر میری امت جو ہوگی اس کے یہ وضو والے اعضاء منور ہوں گے اور نور والے ہوں گے. جب نور والے اعضاء ہوں گے میں پہچان لوں گا جب گناہ گار ہے یا کیسے تمہیں. تو وضو وہی کر سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وضو بھی نہیں ہوگا، نور بھی کوئی نہ ہوگا، پہچان بھی کوئی نہ ہوگی. ولا تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ایسے آدمی کے حق میں شفاعت نہ ہوگی شفاعت کرنے والا، نہ پیغمبر کرے گا نہ کسی اور کی شفاعت اس کو نفع دے گی. جو انسان نماز کا تارک ہے اس کا نہ نور بن سکتا ہے نہ امت میں شامل ہو سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اور بڑی بدبختی اور شقاوت اس انسان کی ہے کہ جس کو خدا نے نماز کی توفیق سلب کر دی. نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں فرائض جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. جس طرح آج بخاری کے درس میں آپ نے سنا ہے، یہ درس آپ سنتے رہا کریں، ناغہ نہ کیا کریں، بہت فائدہ ہے آپ کو.
اب یہ فرمایا ایک تو یہ ہو گیا وضو پر وضو کرنا، فرمایا اگر وضو آپ کا ہے لیکن کسی کی غیبت کی ہے تو پھر وضو کرو، بعد غیبت ہے، وَكَذِبٍ جھوٹ بولا ہے پھر بھی وضو کرو، اور فرمایا بنمیمت کسی کی چغلی اٹھائی ہے پھر بھی وضو کرو، وَكُلُّ خَطِیَّةٍ ہر گناہ جو کیا ہے وضو فوراً کرو تاکہ اس کے ذریعے وضو کے ذریعے خدا کا غضب ذرا کم ہو جائے، اس کا جو حکم دیا۔